بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری قبیلے اوس کے شاخ عبد الاشہل کے سردار تھے۔ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں قریش مکہ اور یہودی قبائل سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ ان کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین انصاری صحابہ میں ہوتا ہے۔ قائدانہ صفات سے مالا مال اور پیکر غیرت و شجاعت تھے۔ جسمانی لحاظ سے لمبے چوڑے اور زور آور تھے۔ فصاحت و بلاغت اور زور خطابت میں مشہور تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت میں ان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اپنے قبیلے سے کہہ دیا، کلام رجالکم و نسائکم علی حرام حتی تسلموا، تمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ بات کرنا میرے لیے حرام ہے جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو۔ یہ سن کر تقریباً سارا قبیلہ اسی دن مشرف باسلام ہو گیا۔ ان کی صحابیت کا زمانہ بمشکل 6 سال ہے، مگر ان کے کارنامے کتب سیرت و احادیث میں بہت نمایاں ہیں۔ غزوہ بدر، احد اور خندق میں وہ انصار کی قیادت کرتے رہے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے انصار کے سردار ہونے کی حیثیت سے پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے جو تقریر کی وہ تاریخ کے اوراق میں جگمگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، لئن سرت حتی تأتی برق الغماد لنسیرن معک ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر آپ برق غماد تک بھی جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس سے چاہیں رشتہ جوڑیں، جس سے چاہیں رشتہ توڑیں، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں جنگ کریں، ہماری دولت میں سے جو چاہیں لے لیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کرنے والوں کو سزا دینے کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کیا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ غیرت مندانہ جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے سر قلم کرا دیں۔ اگر وہ قبیلہ اوس کا ہے تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے، اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے کوئی ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ غزوہ خندق میں آپ کی کلائی میں ایک تیر لگا جس نے شہ رگ کو کاٹ دیا، یہی زخم جان لیوا ثابت ہوا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تیر لگا اور خون تھمنے کو نہیں آ رہا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، تب تک میری روح نہ نکلے جب تک میں بنو قریظہ کا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں۔ دعا قبول ہوئی اور خون اسی وقت رک گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کا زخم بہتا دیکھ کر انہیں اپنی گود میں لے لیا اور حکم دیا کہ انہیں مسجد کے ایک خیمے میں ٹھہرایا جائے تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ بنو قریظہ کی یہودیوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے زمانے جاہلیت کی پرانی دوستی پر بھروسہ کر کے انہی کو ثالث تجویز کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں وہاں تشریف لائے اور فیصلہ فرمایا، ان کے مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد خون پھر جاری ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر غزوہ خندق کے 1 ماہ بعد شہادت ہو گئی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 ایسے فرشتے اترے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ طویل قد اور بھاری بدن تھے، مگر ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا۔
لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ان کی وفات کے بعد جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یہ کون شخص ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور عرش جھوم اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر موقع بموقع اپنے اس جانثار کو یاد کرتے رہے۔ ایک موقع پر ریشم کا بہت ملائم کپڑا آیا، صحابہ کرام دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کپڑے پر تعجب کرتے ہو؟